رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ وہ تمام کے تمام نبی علاقائی تھے، یعنی علاقے متعین تھے، قومی تھے، ان کی قومیں متعین تھیں، علاقوں سے قوموں سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لوکل سطح پر آئے، مقامی سطح پر آئے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا نبی آئے جو علاقائی سطح پر نہیں، آفاقی سطح پر، لوکل سطح پر نہیں، مرکزی سطح پر، قومی سطح پر نہیں، بین الاقوامی سطح پر پوری نسل انسانی سے خطاب کرے۔ جب ہم سابقہ انبیاء کرام کے انداز خطاب کو دیکھتے ہیں تو وہ انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں سے خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام، بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد ہزاروں انبیاء کرام، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، غرضے کے 1,24,000 انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں سے خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا، کونین کے آقا حضرت محمد رسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اب انداز خطاب تبدیل ہو گیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے قریشیو اللہ کی عبادت کرو، اے مکہ والو، اے مدینہ والو، نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حکم ہوا، اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، عرب میں رہنے والوں، عجم میں رہنے والوں، ہند میں رہنے والوں، سندھ میں رہنے والوں، امریکہ میں رہنے والوں، افریقہ میں رہنے والوں، اکوڑا میں رہنے والوں، منوڑا میں رہنے والوں، دنیا کے کسی بھی خطے پر بسنے والے انسانوں، کسی بھی قرے پر رہنے والے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی بن کر آئے، نہیں، صرف انسانوں کے نبی نہیں، بلکہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ دیکھیے مکلف تو انسان ہیں یا جنات ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے نبی ہیں وہاں جنات کے بھی نبی ہیں۔ یہ دو مکلف مخلوقات ہیں، ان کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک دیہاتی بدوی جانگلی آیا اور اس نے ہاتھ میں گو پکڑی ہوئی ہے، سمسارہ پکڑی ہوئی ہے، اور آ کر کہتا ہے، محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ گوہ آپ کا کلمہ پڑھ لے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور گوہ بھی اس نے شکار کی تھی، مردہ گوہ تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کی طرف اشارہ کیا اور اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ اب میں من تعبد یا ذب، گوہ تو بتا کس کی عبادت کرتی ہے؟ گوہ زندہ ہو گئی اور کہا، اعبد اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہوں۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب آپ نے دوسرا سوال کیا، اور سائل بھی یہی چاہتا تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، من انا یا ذب، گو بتا میں کون ہوں؟ گو کہتی ہے، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ نہیں، خاتم النبیین، صرف رسول نہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی و رسول ہیں۔ اور گو تو پھر بھی جاندار ہے۔ ابو جہل آتا ہے، مٹھی میں کنکر لیے ہوئے ہیں،
اور آ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں چچا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتایا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا یہ اور اچھی بات ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا، مٹھی میں کنکر بول پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول آقا نامدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پتھروں سے گزرتا تھا تو پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ اللہ پانچ پیر کے پتھریوں کو بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بولتے نہیں ہوں؟ علماء کرام نے فرمایا اس میں دو توجیحات کی علماء کرام نے، ایک یہ ہے کہ حضور جہاں سے گزرے جن پتھروں سے گزرے پتھر بول اٹھے اور انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا اس سے مراد عام پتھر نہیں بلکہ حجر اسود ہے۔ مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے کہ ہم حجر اسود کو سلام کریں، حجر اسود کا استلام کریں اور حجر اسود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں۔